بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا رکوع ماشاءاللہ مکمل ہو گیا تھا اور دوسرے رکوع سے شروع کرنا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے کہ جتنی دلچسپی اس میں دی جائے گی نا، قرآن پاک اتنا زیادہ یاد بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی رہتا ہے، اور اگر اس سے دلچسپی ہٹ جائے تو پھر قرآن مجید یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جیسے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی طرح اس کی مثال ہے، اگر اس کا گھٹنا بند ہو گئے، ایک پاؤں بند ہو گئے تو وہ تمہارا ہے، وگرنہ اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کدھر جائے۔ تو اس طرح اس کو اگر بار بار سیکھو گے، پڑھو گے، تو پھر اللہ کے فضل سے قرآن پاک تمہارا ہے، اگر چھوڑو گے تو یہ بھول جائے گا۔ تو اس لیے اس پر قابو رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ایک تو عمل میں فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی قرآن کے اندر اللہ کے فضل سے اچھا اور ہر دفعہ کوئی نئی بات اندر ملتی کہ یار میں یہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، یہ تو مجھے آج نظر آ رہا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے اندر یہ بات تھی تو میں تو اوپر سے گزر جاتا تھا۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر جو قرآن مجید ہے یہ ہمیں نہایت الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے، اور بہت زیادہ زور دیتا ہے جمع ہونے پر، بہت زیادہ زور دیتا ہے ہمیں جمع ہونے پر، اکٹھا ہونے پر، اکٹھا رہنے پر، اور بہت زیادہ الگ ہونے پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَزِلْهُمْ، ان سے الگ ہو جائیں۔ کون ہے جن سے الگ ہونا ہے؟ مشرک، کفار۔ اور فرمایا اعرض عنہم، ان سے اعراض کر لیں۔ کون ہیں؟ کہ مشرکین کفار سے اعراض کریں۔ اور فرمایا تبلیغ تیرا پہنچانا، بلغ ما انزل الیک، تیری طرف جو آیا ہے اس کو پہنچائیں، اور ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ جو مستحق ہوگا ہم اس کا حق نہیں رکھیں گے، اس کو مکمل دیں گے، لیکن جو مستحق نہیں ہے اس کو دیں گے بھی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، خی کو، گمراہی کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، یعنی ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا۔ قد تبین الرشد، الگ کر دیا، اس کی تبیین کر دی، واضح کر دیا۔ ہدینہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یہ ہے ایماندار۔ یہ کون ہے؟ ایماندار۔ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کے۔ یہ کون ہے؟ کن کو خطاب ہے؟ مومنین کو، کہ میری رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو۔ اور انبیاء کو پیش کیا اور فرمایا کہ اے میری نبیوں کی جماعت، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، میرے دین کو مضبوط کرنا ہے، اس کے اندر تفرقہ بازی نہیں ڈالنی، تفرقہ نہیں ڈالنی۔ تو جب نبی تفرقہ نہیں کریں گے تو باقی، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ بار بار پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے یہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور پھر اس کے فائدے بڑے ہیں۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں کی یلغار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، حتیٰ کہ دجال تے اللہ محفوظ رکھے گا، دجال سے بھی بچائے گا۔ تو اس لیے
بس دوستوں سے گزارش ہے کہ بہت زیادہ شوق بڑھائیں، ہمت کریں. یہ چند منٹ انشاءاللہ بیکار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اللہ سے بھی یہی دعا کریں کہ اے اللہ یہ ہماری خدمت قبول فرما اور اس کو ضائع نہ کرنا. اے اللہ اس کو قبول فرما، آمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا سبق جو شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو ہے، من یہ بعض کے لیے ہے، یعنی بعض چیز، بعض لوگ، بعض حصہ، اس خطے کا کچھ حصہ، کچھ میں بھی بعض، یعنی جس کے اندر مکمل نہیں، کچھ بعض چیزیں جو ہوں. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. کیسے ہیں؟ مَن یقول، جو کہتے ہیں، یعنی من جو، یقول کہتے ہیں، اور اسی طرح من سے بعض، اور لوگوں سے کچھ، یقولو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. یعنی ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایماندار ہیں. باللہ ہے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ. ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. اور اللہ ان کے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں؟ وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ ساتھ مومنوں کے، نہیں ہیں ساتھ مومنوں کے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ایماندار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. دعویٰ بھی ہے کہ ہم ایماندار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دے رہے وما ہم بمؤمنین، یہ نہیں ہے ساتھ مومنوں کے. تو سچی گواہی، پکی گواہی، مضبوط گواہی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ یہ دعویٰ کریں، کچھ کریں، یہ نہیں ہے تمہارے ساتھ. اور ان کی اب اگلی صفت بیان کی کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے. وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ. اللہ کو تو کوئی نہیں نا فراڈ دے سکتا، دھوکہ دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم اللہ کو بھی ٹھگی لگا رہے ہیں. کتنے برے ہوں گے. اس لیے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار، آگ میں سب سے نیچے یہ ہوں گے جہنم میں. جیسے برے ہیں، جیسے برا عمل ہے، برا عقیدہ ہے، برا نظریہ ہے، اتنی بری سزا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی، مومنوں کے ساتھ بھی ٹھگی لگاتے ہیں. بظاہر پیار سے ملیں گے، بغیر سینے لگائیں گے، اور اندر سے حسد کے کھائے ہوئے کھوکھلے تنے، اندر کوئی شے نہیں. نہ مومنوں سے محبت ہے، نہ ایمان سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، حتیٰ کہ نبی سے بھی محبت نہیں. کتنا بدتمیز ہے، کہتا ہے کہ اپنے گدھے کو پیچھے ہٹاؤ، مجھے بو آ رہی، اس کا پسینہ اس سے بو پھوٹ رہی ہے، تو میں تنگ ہو رہا ہوں، پیچھے تھوڑا سا ڈالو. کتنا بڑا گستاخ ہوگا، ذرا خود سوچیں. کس سے مخاطب ہے؟ امام الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہے. اور کتنی بڑی گستاخی کرتا ہے. تو بظاہر جب وہ پوچھیں باللہ 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 واللہ باللہ تاللہ، اتنی محبت ہے اپنی جان سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے، اللہ کے نبی سب کچھ آپ کا ہے. بظاہر یہ دعوے، یہ ہے دھوکہ.
اوپر سے اور اندر سے اور مکمل فراڈ کی سوچنا، مکمل کام کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو بھی اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، نہیں یہ دھوکہ دے سکتے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو دھوکہ کیا ہے کہ بدتمیزوں، دعویٰ تمہارا ایمان کا ہو کافر، نمازیں پڑھتے ہو گئی بیکار، روزے رکھتے ہو سوائے سزا کے، روزہ رکھا ہوا ہے سزا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کتنی سزا ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اور جہنم میں کفار سے بھی نیچے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں دل پر ہاتھ رکھ کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تقویٰ ہا ہونا، یہاں دیکھو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا سارا جسم ایک مکان کی مانند ہے، مفہوم اس کا حدیث کا پیش کر، اور اس میں ایک پرزہ ہے، اگر وہ بیمار ہو تو پورا جسم بیمار ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دل خراب ہو گیا، دل سے آواز اٹھتی ہے، دل سے حقیقت کی تائید ہوتی ہے، دل سے آدمی انکار کرتا ہے، دل سے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ دل کی جو معاملہ، دل صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہے۔ تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، سوائے اپنے، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں۔ شعور کیا کہتے ہیں کہ اتنی بھی فہم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہیں، اتنی بھی سوچ اندر نہیں، اتنی بھی فراست نہیں ہے۔ اس لیے کیا نام ان کا رکھا کہ یہ کھوکھلی لکڑیاں جو دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، جن کے اندر جان ان گھن نے سب کھا کے خالی کر دیا، اندر سے گودا ہی چھین لیا ہے۔ تو وہ گھن کیا ہے؟ نفاق، اور دوسرا کیا ہے؟ دو گھن لگتے ہیں منافقین کو، دوسرا حسد۔ یہ دو چیزیں کھا جاتی منافق، کوئی شے نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ تو فرمایا وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ہم ان قلوب، قلب کی جمع ہے دل، فی میں، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جو ہے کیا پہلے فرمایا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دھوکہ یہ ہے مرض، یہ بیماری چمٹی ہوئی حسد کی اور دین کے ساتھ بغاوت کی، اور ایمان اور دین کی اندر سے تائید کتنی نیکی ہے، ذرا سوچیں کتنا مقام ہے مومنوں کو۔ اس لیے فرمایا کہ صاف، وہ سب سے بدترین انسان جو اپنے رب کو دو چہروں سے ملے، ایک چہرہ بظاہر اسلامی ہو اور دوسرا چہرہ نہایت کفر کا ہو، برا چہرہ ہو، دو چہروں سے ملے تو اندر پیر سے آدمی کو ایک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں قرآن کے بارے میں کبھی کوئی غلط لفظ نہ بولیں، یہ تو ہر سختی ہمارے اوپر تھوپتا ہے، یہ تو فتویٰ دیتا ہے، یہ تو جیسے بعض کفار کے الفاظ ہیں۔ وہ فرانس کا تھا نا بے ایمان، کہتا سب سے دستگت یہ کتاب، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو، زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے وہ مخالفت کرتے ہیں خفیہ اپنی تدبیروں سے، ویسے اللہ ان کی یہ بیماری تیز کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ تو جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آدمی چل بستا۔ جب اس کے اندر بیماری بڑھ جائے، اس کے جرثوم میں نہ روک سکیں بیماری کو، تو پھر نتیجہ موت۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مردے بے جان لاشیں، تمہیں چلتے نظر آتے ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اللہ اور بڑھا دیتا ہے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ کیا ہے؟ اوپر سے کہتے ہیں مومن، اندر سے کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بڑھا دیتا ہے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں. جزاکم اللہ.